الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے اس راہ محبت سیریز کا چوتھا سیشن ہے اور آج ہم انشاءاللہ اتباع سنت کی صفت پر بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جن اوصاف اور جن صفات پر پسند کرتے ہیں، محبت عطا فرماتے ہیں، شان محبوبیت عطا فرماتے ہیں، ایسی صفات میں سے چوتھی صفت اتباع سنت ہے۔ اتباع سنت ایسی عظیم صفت ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو پسند فرماتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ ایسی صفات کا بیان چونکہ چل رہا ہے اور ہم سب اس بات کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ہم سب اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر ان صفات کو پیدا فرمائے۔ اختصار کے ساتھ ان صفات کو سن لیجئے۔ پہلی صفت، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری صفت، توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالی پسند کرتے ہیں۔ تیسری صفت، خوب پاکی کا اہتمام کرنے والوں کو اللہ تعالی پسند کرتے ہیں۔ چوتھی صفت، اللہ تبارک و تعالی سنت کی اتباع کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ پانچویں صفت، تقوی کے حاملین کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں۔ اور چھٹی صفت، صبر کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں۔ ساتویں صفت، اللہ کی ذات عالی پر توکل اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالی پسند کرتے ہیں۔ اور آٹھویں صفت، اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے کی صفات میں چوتھی صفت اتباع سنت کی انشاءاللہ تفصیل ذکر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتباع سنت سے متعلق انشاءاللہ 5 چیزیں ذکر کی جائیں گی۔ پہلی چیز، اتباع سنت کا حکم جو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر بھی اس حکم کو واضح طور پر ذکر کیا ہے۔ دوسری چیز، اتباع سنت کی اہمیت اور تاکید کہ ہمارے اس دین اسلام کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کتنی اہم ہے اور اس کی کس قدر تاکید کی گئی ہے۔ تیسری چیز، اتباع سنت کی فضیلت، اس کے دنیا آخرت کے اندر جو فوائد ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے۔ چوتھی چیز، اس کے ترک کرنے اور اس کی مخالفت کرنے کی صورت میں جو وعیدیں ہیں، جو اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں، ان کو ذکر کیا جائے گا۔ اور پانچویں اور آخری چیز، اس صفت کو حاصل کرنے کے طریقوں پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کہنا بھی، سمجھنا بھی، عمل کرنا بھی آسان کر دے۔ سب سے پہلی چیز، اتباع سنت کا حکم قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں میں، بہت سی جگہوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا ہے۔ یہاں سردست 3 آیتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے
سورہ حشر آیت نمبر 7 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ حکم دیا ہے بلکہ اس کو امر کے صیغے کے ساتھ فرمایا، جس کا مطلب یہ کہ یہ ایک لازمی چیز ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے رسول تمہیں جو چیز دیں تم اس کو لے لو، اور جس چیز سے اللہ کے رسول تمہیں روکیں اس سے تم باز آ جاؤ۔ گویا واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کو اس میں لازم قرار دیا گیا ہے، اور اس کے سلبی اور ایجابی دونوں پہلوؤں کو ذکر کیا گیا ہے کہ جس چیز کا حکم دیں یہ مثبت پہلو ہے، اس کو عمل میں لانا ضروری ہے، اور منفی پہلو یہ کہ جس چیز سے اللہ کے نبی منع کریں روکیں اس سے تم باز آ جاؤ۔ دوسری آیت سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ نہ کسی ایمان والے مرد اور نہ ہی کسی ایمان والی عورت، دونوں میں سے کسی کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کرتے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آنے کے بعد ایمان والا چاہے مرد ہو چاہے کوئی مومن عورت ہو، اس کے لیے پھر اپنی ذات کا کوئی اختیار نہیں رہتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد اس کو کرنے نہ کرنے کا ان کے لیے کوئی اختیار ہو۔ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو پھر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اس سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے، مفسرین نے اس کو واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اتباع رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک لازمی چیز ہے۔ اسی سورہ احزاب کی تیسری آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ موجود ہے۔ اس سے زیادہ بہتر طریقہ کون سا ہو سکتا ہے کہ جس طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشعل راہ بنا کر، نمونہ بنا کر قیامت تک کے لیے سیمپل کے طور پر پیش کر دیا کہ قیامت تک کہ اگر کسی کو اپنی زندگی گزارنی ہے تو اس زندگی کو دیکھیں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ کسی درزی کو اگر ناپ دیا جاتا ہے اور اس کے سامنے ایک نمونے کے طور پر کپڑا رکھا جاتا ہے کہ آپ اس جیسا کپڑا مجھے سی کے دے دو، درزی کو اس بات کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی 1 انچ یا آدھا انچ بھی کمی بیشی کرے۔ اگر وہ کرے گا تو باقاعدہ اس سے اس چیز کا حساب لیا جائے گا کہ بھئی ہم نے آپ کو جو کہا تھا آپ نے اس پہ اضافہ کیوں کیا۔ اسی طرح سمجھ لیجئے بہت سے لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہٹ کر بدعات کے راستے پہ چلتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی کمی تو نہیں کی، ہم نے تو اضافہ کیا ہے، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی جانب سے اضافہ ہی تو کیا ہے، کوئی کمی تو نہیں کی۔ تو یاد رکھیے کہ اضافہ ہو یا کمی ہو، جو نمونہ دیا جاتا ہے اس کی خلاف ورزی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ نماز کو دیکھ لیں، روزوں کو دیکھ لیں، زکوٰۃ اور حج کو دیکھ لیں، کہیں بھی کسی قسم کی کوئی ترمیم، کوئی اضافہ جات کرنا یہ ہرگز اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ فجر کی نماز 2 کے بجائے آپ 4 رکعت پڑھ لیں کہ بھئی ظہر بھی تو 4 پڑھی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ کوئی شخص اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ فجر کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھنا کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 رکعت اضافی پڑھنا اس نے کوئی کمی تو نہیں کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر یہ انداز اپنانا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ احادیث طیبہ میں اس حوالے سے بہت بڑے بڑے چیپٹر موجود ہیں اور ابواب موجود ہیں جن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع جس سے واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ یہاں میں سردست 3 حدیثیں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد بیان فرمایا، اور اتنا مؤثر وہ بیان تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آنکھیں بہہ پڑی، دل خوف زدہ ہو گئے، لرز گئے۔
اور کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آج تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی الوداعی رخصت ہونے والی نصیحتیں کی جا رہی ہیں، لہذا آپ مزید نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مزید تقویٰ کی اور دیگر چیزوں کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد تم میری امت کے اندر کثرت سے اختلاف دیکھو گے، کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کے اندر تم اختلافات کو دیکھو گے۔ ایسے اختلافات کے زمانے میں تمہیں اگر دین کو سمجھنا اور دین پر چلنا ہو، صحیح حق راستے کو پہچاننا ہو، تو اس بات کو اپنے پلو باندھ لو کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ میری سنت کو تھام لو اور خلفاء راشدین جو کہ اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں اور جن کو راہ یاب بنایا گیا ہے، ایسے لوگوں کی یعنی خلفاء راشدین صحابہ کرام کی سیرت کو اور ان کی سنت کو بھی تم تھام لو اور اس کو اپنی دانتوں سے ڈاڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ ڈاڑوں سے پکڑنے کا مطلب یہ کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو واجب الاتباع قرار دیا اور اپنے ساتھ خلفاء راشدین کی سنت کو بھی واجب الاتباع قرار دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت کی اتباع ہی لازم نہیں، بلکہ خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی جو طریقہ رائج ہوا، خلفاء راشدین نے جس طریقے کو رائج کیا اور جس پر عمل ہوا اور جس پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے خلفاء راشدین کے زمانے میں عمل کیا، اس طریقے پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کچھ خطوط کھینچے، ایک سیدھا خط کھینچا اور اس خط کے یعنی سیدھے خط کے دائیں بائیں کچھ چھوٹے اور ٹیڑھے آپ نے دوسرے خطوط بھی کھینچے۔ پھر وہ جو سیدھا خط آپ نے درمیان میں کھینچا تھا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ جو درمیان کا خط ہے یہ تو ہے اللہ کا راستہ، اور یہ جو دائیں بائیں دوسرے خطوط ہیں، دوسری لکیریں ہیں، یہ سب مختلف قسم کے ایسے راستے ہیں کہ جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا اپنی جانب بلا رہا ہے۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی سورۃ الانعام کی سیکنڈ لاسٹ رکوع کی ایک آیت آپ نے تلاوت فرمائی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو اور مختلف راستوں کے پیچھے مت چل پڑنا ورنہ وہ تمہیں رائے حق سے ہٹا دے گی۔ اس سے معلوم ہوا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چلے، آپ نے اپنی قولی اور اپنی فعلی تعلیمات امت کے سامنے پیش کی، یہی ہیں صراط مستقیم کا راستہ کہ جس پر چل کر انسان منزل مقصود تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مثال دی، اپنی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص کہیں سے آئے گھبرائے ہوئے اور آ کر اپنی قوم کو جمع کر کے کہے کہ دیکھو انی رأیت الجیش بعینی، اے میری قوم کے افراد دیکھو ذرا سن لو اچھے طریقے سے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر کو دیکھا ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے اور میں کھلا ڈرانے والا ہوں، لہذا تم لوگ اپنی نجات کا سامان کر لو اور یہاں سے نکل کھڑے ہو، اگر تم یہاں ٹھہرے رہے تو وہ حملہ آور لشکر عنقریب حملہ کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بات کو مان کر کچھ لوگ تو راتوں رات نکل گئے، اور آہستگی کے ساتھ بھی اگر وہ چلیں تو وہ نکل کر بچ جائیں گے، نجات پا جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اس کی بات کو مانا اور راتوں رات نکل کھڑے ہوئے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ کہ جنہوں نے اس کو جھوٹا کہا، اس کو نہ مانا اور اس کی بات پر توجہ بھی نہ دی کہ چلو یہ ایسی کہہ رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی، وہ رات کو اپنے گھروں میں سوئے پڑے رہے، صبح کو لشکر نے حملہ کیا اور سب کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیا اور سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو جن لوگوں نے اس شخص کی بات مانی تھی وہ تو نجات پا گئے، اور جن لوگوں نے اس شخص کی بات نہ مانی وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ فرمایا بالکل میری مثال بھی ایسے ہی ہے کہ میں تم لوگوں کو کھلا ڈرانے والا ہوں، میری بات کو مانو گے، میرے طریقے پہ چلو گے، میری سنت کی اتباع کرو گے تو نجات پا جاؤ گے، اور اگر تم مجھے جھٹلا دو گے، میرے طریقے پہ چلنے سے انکار کر دو گے تو جیسے وہ نہ ماننے والی قوم ہلاک ہو گئی تھی، نہ ماننے کی صورت میں، میری نہ ماننے کی صورت میں بھی تم ہلاک ہو جاؤ۔ بہرحال ان نصوص سے قرآن کریم کی
اور احادیث طیبہ سے جو نصوص ذکر کی گئی ہیں، یہ اور اس کے علاوہ سینکڑوں ایسی نصوص موجود ہیں کہ جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ضروری ہے۔ اتباع سنت کی اہمیت اور تاکید۔ تیسری چیز اتباع سنت کی اہمیت اور تاکید۔ اتباع سنت کی اہمیت اور تاکید یہ خود ایک مستقل موضوع ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر ایسی بہت سی نصوص ہیں کہ جن سے اس کی تاکید اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ مختصراً چند چیزیں سن لیجئے۔ اس کی اہمیت اور تاکید کو سمجھنے کے لیے چند جملے میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ مثلاً پہلی بات، زندگی گزارنے کا سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے؟ خود حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ایسی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں کے اندر، بلکہ بعض صحابہ تو فرماتے ہیں کبھی کوئی خطبہ آپ کے اس کے بغیر ہوتا نہیں تھا، خطبوں کے اندر آپ یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، اور وہ کیا جملہ تھا؟ احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان احسن الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کی اہمیت کو اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ دیکھیں، شریعت محمدیہ کو اگر کوئی شخص چھوڑ کر پچھلی شریعتوں کی اتباع کرتا ہے جو بالکل حق شریعت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، دوسری شرائع سابقہ جو سابقہ شریعتیں حق شریعت ہیں، لیکن اب اگر کوئی شریعت محمدیہ کو چھوڑ کر پچھلی شریعتوں کی بھی اتباع کرے گا تو وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ خود واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر، میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے پر چل پڑو گے، آپ نے فرمایا کہ تم گمراہ ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ۔ سنن دارمی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اگر فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہو جائیں اور تم ان کی پیروی کرو اور مجھے چھوڑ دو، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم رائے حق سے اور سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ ذرا سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت حق شریعت، آسمانی شریعت، اللہ کا حکم، اللہ رب العزت نے اس شریعت کو نازل کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو تو تم رائے حق سے گمراہ ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اگر وہ زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پا لیتے تو میری اتباع کرتے۔ آپ ذرا غور کیجئے، جب پچھلی شریعتوں کی اتباع، نبی علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کر پچھلی شریعتوں کی اتباع کرنے میں بھی گمراہی ہے، تو کیا خیال ہے آج کل کے جو نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں، بدعت کے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں، دین میں اپنی طرف سے ایڈیٹنگ کی جاتی ہے، ایسے طریقے جو اب بدعت کے طور پر ایجاد کیے جاتے ہیں، کیا ان طریقوں میں چل کر انسان رایاب ہو سکتا ہے؟ کیا منزل مل سکتی ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بدعت سے انسان اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ یہ کھلی گمراہی اور ضلالت ہے۔ خود حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے۔ بہرحال دین میں کسی بھی نئے طریقے کے ایجاد کرنے کی اب گنجائش نہیں، نہ پچھلی شریعتوں پر شریعت محمدیہ کو چھوڑ کر عمل کیا جا سکتا ہے، نہ اس شریعت کے اندر کوئی نئے طریقے ایڈ کیے جا سکتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم، قرآن کریم میں واضح طور پر اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ اس سے اہمیت کو سمجھیے کہ اتباع سنت کتنی بڑی چیز ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے، آپ کے طریقے پہ چل رہا ہے، در حقیقت وہ حضور کے طریقے پر نہیں، وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، کیونکہ عین اطاعت نبی عین اطاعت الہی ہے۔ اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اتباع سنت کے بغیر تو ایمان کی تکمیل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ
کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات و شریعت کے مطابق نہ ہو. جب تک میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں ہوں گی اس کی خواہشات، اس وقت تک اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس کی اہمیت کو آپ اس سے سمجھیے کہ اتباع سنت کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ وہ طریقہ ہے جس پر عمل مقبول ہوتا ہے. اس طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی عمل کیا جائے اس کی قبولیت کی کوئی امید نہیں. اور یہ بات میں نے پچھلے دروس کے اندر بھی ذکر کی تھی. کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں. کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اخلاص، ایک چیز ہے اخلاص نیک نیتی، دوسری چیز ہے سنت کے مطابق. جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی، جب تک یہ دو صفات نہیں ہوں گی، اس وقت تک کوئی بھی عمل قبول نہیں ہو سکتا. چاہے کتنا ہی خوبصورت عمل کر لو، نیت اچھی نہ ہو کوئی حیثیت نہیں. اور کتنی ہی اعلیٰ قسم کی اچھی نیت ہو لیکن طریقہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. فجر کی نماز کے حوالے سے میں نے ایک مثال دی. اس کی بہت سی مثالیں معاشرے کے اندر کہ لوگ اپنی طرف سے دین کے حوالے سے بہت ساری شکلیں ایجاد کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی منع کرے سمجھائے تو کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام ہی تو لے رہے ہیں، ہم دین کا کام ہی تو کر رہے ہیں. ہم نے اگر تاریخ مقرر کر لی، اگر ہم نے طریقہ مخصوص کر لیا، اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی دن متعین کر لیا، برسی کا دن جیسے تیجے کا دن ہے، چہلم ہے، معاشرے کے اندر بہت ساری بدعات ہیں. ان ساری چیزوں کے طریقے کو جو ہم نے اگر ایجاد کر لیا ہے تو ہم کوئی دین سے ہٹ کر کام تو نہیں کر رہے، ہم تو قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں اس مخصوص تاریخ. اللہ یاد رکھیں کتنا عمل آپ کا خلوص کے ساتھ ہو، اگر طریقہ نبی سے ہٹ کر ہے تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں. بلکہ آپ اس کی اہمیت کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کے جو کام خالص عبادت ریاضت مجاہدہ، مثلا راتوں کو نمازیں پڑھنا، دن کو روزے رکھنا، ایک انسان کا ذکر میں تلاوت میں اپنی زندگی کو گزارنا، یہ خالص عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کے کام. لیکن ان کے اندر بھی اگر آپ اتباع سنت کے طریقے سے ہٹ گئے، ان کے اندر بھی اگر آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ دیا تو آپ کی اس عبادت، آپ کی اس ریاضت اور اس مجاہدے کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اللہ اکبر. اس حوالے سے ایک روایت ذکر کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، بہت زیادہ عبادت میں مشقت اور ریاضت اٹھایا کرتے تھے، بہت مجاہدہ کیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا یا عثمان ارغبت عن سنتی، اے عثمان کیا تم میری سنت سے اعراض کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں تو آپ ہی کی سنت کو اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہی کے طریقے پر چلوں، میں کبھی بھی آپ کی سنت سے اعراض نہیں چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے طریقے پہ چلنا چاہتے ہو تو پھر سن لو میرا طریقہ کیا ہے. آپ نے فرمایا میں راتوں کو صرف جاگ کر عبادت ہی نہیں کرتا ہوں بلکہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی دن میں روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. میرا طریقہ تو یہ ہے. لہذا آپ نے فرمایا عثمان اللہ سے ڈرو، اے عثمان اللہ سے ڈرو. فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری اپنی ذات کا، اپنی جان کا بھی تم پر حق ہے. لہذا اس طرح عبادت اور ریاضت و مجاہدہ کرنا کہ تم ان حقوق کو پامال کرنا شروع کر دو، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے. پھر آپ نے ان کو تاکید کی اور فرمایا دیکھو روزہ رکھا بھی کرو، روزہ چھوڑا بھی کرو، رات کو نماز پڑھا بھی کرو اور رات کو سو بھی جائے. اللہ اکبر. آپ اندازہ کیجئے کہ عبادت کے کام میں، ریاضت کے کام میں مجاہدہ کرتے ہوئے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر دوسرے زندگی کے شعبوں میں کیسے اس چیز کی گنجائش ہو سکتی. بہرحال یہ بہت دین کا، اسلام کا، شریعت کا اہم ترین حکم. اسی وجہ سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت پر اپنی محبوبیت کا انعام عطا فرماتا ہے. اسی چیز اتباع سنت کے کچھ فضائل اور اس کے فوائد سنیے. پہلی فضیلت تو وہی جو ہر صفت کے اندر ذکر کی گئی، اللہ کی محبوبیت.
اللہ اکبر، اللہ میں نصیب فرما دے۔ جو بندہ اتباع سنت کی صفت کا حامل ہوتا ہے، اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا تابع بنا کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ایسا شخص اللہ رب العزت احکم الحاکمین کا محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہیں اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تم میرے طریقے پہ چلو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ اور اسی آیت میں دوسرا انعام ذکر کیا گیا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دنیا کا ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان کے دل کی یہ خواہش ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کر دے، اللہ جتنے بھی گناہ ہوئے معاف کر۔ اس مغفرت اور بخشش کے انعام کا کتنا آسان سا طریقہ کہ اپنی زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے سانچے پر ڈھال دو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تیسرا انعام اللہ کی محبت، کہ بندے کی اللہ کی محبت کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ یہ بات بھی سورہ آل عمران کی اسی آیت میں مفسرین نے ذکر کی ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کی محبت ہے، میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کی صداقت کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے نبی کی محبت میں سچے ہیں اور اللہ کی محبت میں سچے ہیں؟ یہ بات کیسے پتہ چلے؟ اللہ کی محبت کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ اس کے نبی کی طریقے کی اتباع کی جائے۔ ان کنتم، غور کیجئے الفاظ پر، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر ثابت کرنے کے لیے فاتبعونی، میرے طریقے پہ چلو۔ اللہ اکبر، گویا اللہ کی محبت اس وقت تک سچی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے نبی کا طریقہ اختیار نہ کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھی یہی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا آپ دعویٰ کرتے رہے لیکن طریقے سے ہٹ کر آپ کی اتباع نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی میں نہ ہو، اور آپ یہ کہیں میں اللہ کے نبی کی محبت رکھتا ہوں۔ نہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت میں جھوٹا دعویٰ ہے، محبت میں جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس محبت کے دعوے کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی محبت کی دلیل یہ پیش کریں کہ طریقے کے پیچھے چل پڑیں، آپ کی اتباع کو اختیار کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، مشکات شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں یہ روایت ذکر کی ہے، بہت عجیب حدیث ہے، یاد رکھنے والی ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتے تھے، وہ لے کر اپنے جسم پر مل رہے تھے۔ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جان نچھاور کرنے والے صحابہ آپ کے جسم اثر سے نکلنے والے پانی کو اپنے جسم پر لے کے مل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس حالت کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس کی وجہ پوچھی کہ یہ کیوں کر رہے ہو تم؟ صحابہ کرام نے فرمایا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو یہ پسند کرتا ہو، جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث، بات کرے تو سچ بولے، ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن، امانت دار ہونے کی صورت میں امانت کی صحیح طریقے سے ادائیگی کرے، ولیحسن جوار من جاورہ، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس عمل کو حقیقت کی شکل دیتے ہوئے فرمایا، یقیناً صحابہ کرام اس صفات کے اعلیٰ درجے کے حامل تھے، لیکن آپ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عملی نمونے کی ایک شکل پیش کی کہ محبت کا تعلق ان ظاہری چیزوں سے نہیں ہے کہ تم صرف ان چیزوں کو سمجھو، بلکہ عملی زندگی کے اندر ان صفات کو اپناؤ جو اللہ کے نبی کی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. جب تک ان تعلیمات کو نہیں اپناؤ گے اس وقت تک یہ محبت میں صداقت نہیں ہو سکتی. ہمارے استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی میں صحت و عافیت کے ساتھ خوب برکت عطا فرمائے. اپنے بیانات میں اس آیت کو ذکر کر کے حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو اس دعوے کی صداقت کی دلیل یہ پیش کرو کہ فاتبعونی، کہ میرے پیچھے چلو. کیا مطلب اس بات کا؟ کہ دعوے کی صداقت کی دلیل حضور کی اتباع ہے، ورنہ حضور کی اتباع کے بغیر اللہ کے نبی اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. اللہ اکبر. اور ایک فضیلت ایسے موقع پر خاص طور پر جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ بہت ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا جنازہ نکلتا ہے. بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سے پشت ڈال کر زندگی گزارنے کے دوسرے طریقوں کو فوقیت دی جاتی ہے. ایسے فساد کے دور میں، ایسے معاشرے کے اندر جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، آپ کی سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہو، ایسی امت کے فساد کے دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی یہ بشارت ہے، کتنی بڑی یہ بشارت ہے کہ اس موقع پر کسی نے سنت کو تھاما اور اس کو زندہ کیا، اس کو رواج دیا. جس سنت کو مٹا دیا گیا تھا اس کے لیے ایک نہیں 100 شہیدوں کا ثواب. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. اللہ اکبر. جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھاما اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب. 100 شہیدوں کا ثواب کیوں ہے؟ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ایسے موقع پر جب کہ کوئی سنت مٹ چکی ہو اس کو زندہ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں قربانی دینی پڑتی ہے، معاشرے سے لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ سب لوگ ایک کام کو چھوڑ چکے ہیں، طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چھوڑا جا چکا ہے. ایسے موقع پر اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو تھامنا یقیناً معاشرے سے ٹکر لینا ہوتا ہے. اس میں معاشرے کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مشقتوں کو جھیلنا پڑتا ہے. تو اس موقع پر قربانی بڑی ہوتی ہے، رب کی مہربانی بھی بڑی ہوتی ہے. ایک فضیلت خوش بخت اور خوش نصیب ہونا جو متبع سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، طوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي. فرمایا خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے ان اجنبیوں کے لیے جو میرے بعد میری سنت میں لوگوں کی فاسد کردہ چیزوں کی اصلاح اور درستگی فرمائیں. اجنبیوں سے مراد کیا ہے؟ حدیث کے شروع کے حصے میں، یعنی اسی حدیث کے شروع کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت یوں کی ہے کہ دین جب شروع ہوا تھا تو بڑی اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، یہ اجنبی سا ایک دین تھا. لیکن آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے، قافلہ بنتا چلا گیا اور پوری دنیا میں اسلام کے پرچم لہرا گئے. لیکن پھر اسی طرح آہستہ آہستہ یہ سمٹتا چلا جائے گا، ختم ہوتا چلا جائے گا، تنگ ہوتا چلا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر سے ابتدا کی طرح دین اجنبی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور ہم بہت تیزی سے اس دور کی طرف جا رہے ہیں، قرب قیامت کا وہ دور کہ جس میں دین کی یہ حالت ہوگی کہ دین اسی طرح اجنبیت کا شکار ہو جائے گا. لیکن بہرحال اس زمانے میں بھی، اس دور کے اندر بھی وہ اجنبی لوگ جو ایسے اجنبیت کے حامل دین کو تھامے ہوئے ہوں گے، سنت کو زندہ کیے ہوئے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا طریقہ بنایا ہوگا. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے خوش قسمتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے خوش نصیبی، خوش بختی ہے. اللہ اکبر. اسی طرح ایک فضیلت سنت کا احیاء، یعنی سنت کو زندہ کرنا، سنت کو رواج دینا، کسی بھی سنت کے کام کو معاشرے کے اندر جاری کر دینا. یہ اتنا بڑا کار ثواب ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. حدیث میں آتا ہے، من احیا سنتا من سنتی، جس نے میری سنت میں سے کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی، اس کے لیے تمام عمل کرنے والوں کے برابر اس کو اجر ملے گا. یعنی اس پر جتنے لوگ
عمل کرتے چلے جائیں گے ان سب کا اجر ملے گا، عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی، اور اس زندہ کرنے والے کو سب کا اجر ملتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے، آپ نے معاشرے کے اندر کوئی ایسا طریقہ، اپنے خاندان کے اندر، اپنے گھر کے اندر، کوئی ضروری نہیں کہ ہم بہت وسیع پیمانے پر یہ کام کریں، اپنے گھر کے اندر سے ابتدا تو کریں۔ آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں کسی سنت کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس سنت پر عمل نہیں ہو رہا، مثلا کھانا کھانے کی میں سنت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، کھانے کے اندر ہی 2-4 قسم کی اہم سنتیں جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر نہیں دیکھ رہے، آپ اپنے گھر کے اندر اس سنت کو رائج کریں، رواج دیں، اس کو زندہ کریں۔ آپ یقین کر لیجئے کہ آپ نے اس صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے۔ آگے آپ کے اس کہنے کی وجہ سے یہ سنت کا دائرہ جتنا پھیلتا چلا جائے گا، ان سب کا ثواب آپ کے نامہ عمل میں لکھتا چلا جائے گا۔ تو اس کو ہم اور پھیلا سکتے ہیں، اپنے گھر سے ہٹ کر آگے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنے دوست احباب، اپنے متعلقین کو ان سنتوں کی پیروی کرنے کی طرف لائیں، ترغیب دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھانے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ، بیت الخلا جانے کا طریقہ، لیٹنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، تیل لگانے کا طریقہ، مسواک کرنے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا طریقہ، پوری زندگی کے شعبے ہیں۔ ہر شعبے میں سنت کا احیاء، ہر شعبے میں سنت کو زندہ کرنا، یہ خود بھی ایک بہت بڑا فضیلت کا کام اور انسان کے لیے اپنے بعد صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح اتباع سنت کے اندر گمراہی کا کبھی کوئی تصور ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتباع سنت کے ساتھ گمراہی ہو۔ حدیث میں آتا ہے، میں نے تمہارے درمیان اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو تھام کر رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں۔ یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا۔ 2 چیزیں میں تمہارے درمیان ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو تھامے رکھا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب اور سنت کی اتباع، اس کے ساتھ کبھی گمراہی ہو ہی نہیں سکتی۔ آج معاشرے کے اندر لوگوں کا یہ رونا ہے کہ جی اتنے سارے فرقے ہیں، اتنی ساری جماعتیں ہیں، اتنے سارے گروپس ہیں، ہم کس کے ساتھ جائیں، کس جھنڈے کے نیچے آئیں، کس تنظیم میں شامل ہوں، کن لوگوں کے ہم سائے میں زندگی گزاریں، کس کی بات کو مانیں، یہ یوں کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو تھام لو، تمہیں منزل مقصود مل جائے گی، کیونکہ اتباع سنت کے ساتھ گمراہی ممکن نہیں، اور اتباع سنت کے ساتھ ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ملتی ہے انسان کو، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بغیر کسی حساب کے جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے۔ حدیث میں من اکل طیبا وعمل فی سنت، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ، جس نے 3 کام کیے جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے 3 کام کیے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حلال لقمہ کھایا، سنت کے مطابق زندگی گزاری، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھا، بس یہ 3 کام کتنے سمپل، کتنے آسان سے اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ جس نے حلال لقمہ کھایا، سنت کے مطابق زندگی گزاری، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھا، معاشرتی زندگی میں لوگوں کے لیے کسی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ثابت نہ ہوا، فرمایا ان 3 کاموں کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج یعنی اپنے زمانے کے اعتبار سے فرمایا، آج کے زمانے میں تو ایسے لوگوں کی بہت کثرت ہے جن کے اندر یہ 3 صفات ہیں، کیونکہ صحابہ کے اندر تو یہ 3 صفات اور اس کے علاوہ بھی نہایت اعلیٰ قسم کی صفات بدرجہ اتم موجود تھی۔ تو صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آج کے زمانے میں تو یہ صفات بہت کثرت سے لوگوں کے اندر ہیں۔ آپ نے فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، میرے بعد آنے والوں کے اندر بھی ایسی صفات ہوں گی۔ گویا کہ آپ نے فرمایا یہ صفات ختم نہیں ہوں گی، قیامت تک رہیں گی۔ اللہ ہم ان صفات کا حامل بنا، ان کو کوشش کریں، اپنائیں، عمل سنت کے مطابق کریں، لقمہ حلال کھائیں اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھیں۔ اور 10ویں فضیلت اتباع سنت کی برکت سے، اتباع سنت کی برکت سے اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کریم میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی برکت سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مخالفت سنت اور اس کی وعیدیں،
اللہ سنت کی مخالفت اور اس کی وعید ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ ایک انسان اگر سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کو جس طرح فضائل بہت اعلیٰ قسم کے ملتے ہیں، مخالفت کی صورت میں اس کو وعیدوں کا بھی بڑا خطرناک قسم میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سنت کی مخالفت کی 3 صورتیں ہیں، ان تینوں صورتوں کا حکم سن لیجئے۔ ایک تو سنت کا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے انکار کر کہ یہ کوئی سنت ہی نہیں ہے۔ یہ سنت کا انکار علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ سنت دین کی کسی دلیل قطعی سے ثابت ہو تو وہ کفر ہے، کیونکہ سنت کا انکار اس صورت میں قطعی دلیل کا انکار ہے، اور قطعی ثبوت کسی حکم کا انکار انسان کے لیے کفر کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر وہ قطعی ثبوت نہ ہو، دلیل ظنی سے ثابت ہو، تو پھر وہ کفر نہیں ہوگا، گمراہی ہوگی۔ بہت سی اس کی مثالیں ہیں، میں یہاں اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں، کیونکہ سنت کا انکار بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا فتنہ ہے۔ بہت سے لوگ دین کی بہت سی باتوں کا آج نعوذ باللہ انکار کر رہے ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، جہالت کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ضد اور عناد کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال چاہے جہالت کی وجہ سے ہو، چاہے ضد کی وجہ سے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، دلیل قطعی سے ثابت شدہ کسی حکم کا انکار کفر ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی دلیل قطعی سے ثابت نہ ہو، تو کافر تو نہیں ہوگا، لیکن انسان ایسا بھی شخص کافر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پاک رہے گا، بلکہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ سنت کا انکار کرنا درست نہیں۔ دوسری صورت یہ کہ انسان استہزاء اور تمسخر کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت کا مذاق اڑائے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ بہت سے لوگ اللہ معاف کرے کسی سنت کی ترغیب دینے کی وجہ سے آگے سے ایسی بات زبان سے نکال دیتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی کافر ہے۔ مثلا چھوٹی سی ایک بات میں مثال کے طور پر پیش کروں کہ پانی کسی کو کھڑے ہو کے پیتے ہوئے دیکھ کر اگر آپ ترغیب دیں پیار محبت کے ساتھ، بیٹھ کے پی، تو آگے سے انسان یا تو مان لے یا نہیں ماننا، تو کم سے کم انسان جو ہے وہ زبان تو ایسی استعمال نہ کرے نا۔ لیکن بعض اوقات انسان آگے سے زبان ایسی استعمال کرتا ہے کہ جس سے اس سنت کا مذاق ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ جملے میں نقل نہیں کر رہا ہوں جو ایسے موقع پہ بعض اوقات کہہ دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ سنت کا مذاق، کسی چھوٹی سنت کا مذاق کفر ہے، مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ ایسے شخص کے اوپر لازم ہے کہ کلمہ پڑھ کے دوبارہ ایمان لائے، اور اپنے نکاح کی، اگر وہ نکاح یافتہ ہو، اگر وہ نکاح کیا ہوا ہے اس نے، تو اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، نکاح کی تجدید کرے، کیونکہ سنت کا مذاق، داڑھی کا مذاق، پردے کا مذاق، نماز کا مذاق، دین کا مذاق، حج کا مذاق، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ منافقوں کا طریقہ ہے یہ، قرآن کریم اٹھائیے، سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ منافقوں کا طریقہ ہے کہ یہ نفاق کے حامل لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، نفاق کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، جو دین سے دشمنی رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، ان کی زبانوں پر دین کا مذاق ہوتا ہے۔ مومن تو دین کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے، اس کا ادب اور احترام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے۔ اور تیسری چیز غفلت سے ترک کرنا، کہ ایک انسان سنت سمجھتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، اس کی اہمیت بھی اس کے دل میں، لیکن سستی ہے، یہ بھی کوتاہی تو ہے، بڑی محرومی کی بات ہے نا۔ کتنی بڑی کوتاہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، ہم بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کے کھانا ہے، ہم کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے بیت الخلاء داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے، ہم دائیں پاؤں رکھ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کپڑے اتارتے پہنتے ہوئے دائیں کو فوقیت دینی ہے، پہنتے ہوئے دائیں ہاتھ پہلے داخل کرنا، اتارتے ہوئے بایاں ہاتھ پہ۔ یہ حدیث میں ذکر کی گئی یہ سنت کی چھوٹی سنتیں ہیں، ہمیں پتہ ہے لیکن ہمارے عمل میں نہیں ہے۔ بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ وہ سنت جو ہمارے عمل میں آنے کی برکت سے ہمارے دنیا کے کام دین بن سکتے تھے، ہماری معمولی سی غفلت کی وجہ سے یہ کام ہمارے دین سے ہونے سے نکل چکے ہیں۔ ہم سو رہے ہیں، سنت کے مطابق ہم سوتے تو ہماری رات بھر کی نیند عبادت بن چکی ہوتی، لیکن صرف سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے وہ ہماری نیند، ہمارے آرام، ہماری راحت، یہ صرف دنیا کا کام ہے۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔
بہرحال غفلت سے ترک کرنے سے بھی بچنا ہے۔ وقت مختصر ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ وعیدیں سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار لا تعلقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی مخالفت کرنے والوں سے قطعاً یہ بات آپ نے فرما دی کہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی خطرناک بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ من لم يعمل بسنتی فلیس منی، سنن ابن ماجہ کی روایت، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ من خالف سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کی مخالفت کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سارے حدیث کے الفاظ۔ ایمان کی عدم تکمیل، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص جو سنت کے طریقے سے ہٹ کر چل رہا ہے کبھی اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ضلالت اور گمراہی میں پڑ جانا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو سنت کا ترک کرنا سوائے ضلالت اور گمراہی کے کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح حدیث میں بڑی خطرناک حدیث میں ایک سنانے چلا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، بہت عجیب حدیث ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، جلد ثانی کی روایت ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سنت سے ہٹ کر چلنے والے جہنم کے مستحق۔ حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا جیسے کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، بنی اسرائیل پر جیسے آیا تھا ویسے میری امت پر بھی آئے گا، اور دونوں میں اتنی مماثلت ہوگی جیسے کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ ایک جوتے کو دوسرے جوتے کے دیکھیں گے بالکل برابر ہو، اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، کیونکہ سائز کے اعتبار سے اگر ایک جوتا کم نمبر کا ہو اور دوسرا زیادہ کا ہو تو وہ تو پہننے کی بھی قابل نہیں۔ جس طرح جوتا جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے، فرمایا اس طرح سے میری امت کے اوپر بھی وہ زمانہ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا۔ پھر آپ نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالی حفاظت فرمائے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے اگر خدا نخواستہ اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی علی الاعلان، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ بدفعلی کریں۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذلک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں، یعنی ان سے بھی ایک زیادہ آگے بڑھ کر 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ سارے کے سارے فرقے جہنم میں ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ جنتی فرقہ وہ ایک، یعنی 73 فرقوں میں صرف ایک جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے، یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا، وہ کون سی جماعت ہوگی کہ جو جنت میں جائے؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں اس کا تعارف کیا، اور اس تعارف کو اپنے دل کے کانوں سے سنیے۔ آج موجودہ معاشرے میں لوگوں کا یہ رونا ہے، اور لوگ یہ شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کس کے پیچھے چلے، ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں، کس کو مانیں، کس کی مانیں۔ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک جماعت جو جنت میں جائے گی، ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے اس طریقے پر چلنے والا وہ طائفہ، وہ جماعت، وہ جنت میں جائے، اور اس کے علاوہ میرے اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر چلنے والے وہ جہنم میں جائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس حدیث سے ہمیں معیار پتہ چل گیا، اس حدیث سے ہمیں معیار پتہ چل گیا، اور معیار کیا معلوم ہوا کہ حق کا معیار یہ ہے، سنت کا معیار یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور صحابہ کے طریقے کو تھام۔ یہ حق کا معیار ہے، کسوٹی ہے، یہ ایک ترازو ہے جو اپنے ہاتھ میں آپ رکھیں اور پرکھیں معاشرے کے اندر ان کاموں کو جو پھیلے ہوئے ہیں، جو دین کے نام پر کیے جاتے ہیں۔
آج لوگ یہ دیکھ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے باپ دادوں نے کیا، میرے چاچا نے کیا، میرے ماما نے کیا، میرے محلے والوں نے کیا، ہمارے خاندان میں نسلوں سے یہ کام ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ مشرکین کی باتیں ہیں۔ یہ مشرکین کہا کرتے تھے یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک چیز پر پایا ہے، ہم ان کے طریقے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آج ہمارا معاشرے کے اندر ہمارا مسلمان ایک شخص جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادوں نے یہ کام کیا ہے، یہ کوئی غلط تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یاد رکھیں، مان علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اس طریقے پہ چلنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنتی۔ اب بہت سارے ایسے کام ہیں، بہت سارے، میں مثالیں اگر دینے بیٹھوں تو مستقل یہ ایک موضوع چاہیے۔ بہت سارے معاشرے کے اندر ایسے کام ہیں جو آج ہمارے دین کے نام پر کیے جا رہے ہیں اور دھوکہ دیا جا رہا ہے لوگ، بدعات اور رسم و رواج اور خرافات کی چیزوں کو معاشرے کے اندر دین کے نام پر کیا جا رہا ہے، ثواب کا کام سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اجر کا کام بتا کر کیا جا رہا ہے، اور اس پہ فضیلتیں سنائی اور بتائی جا رہی ہیں، لیکن اس کا اگر ثبوت مانگا جائے تو نبی علیہ السلام کی نہ زندگی میں اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت ہے۔ مختلف مہینوں کے ہم نے اعمال بنائے ہوئے ہیں، کسی کے مرنے کے بعد اس کے پیچھے ہزاروں قسم کی جو ہے رسومات کی جا رہی ہوتی ہیں، ان کا دین سے، اسلام سے، شریعت سے، نبی اور صحابہ کے طریقوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہم ان کو دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ثواب کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ سنت کا اٹھ جانا، حدیث میں ایک وعید یہ ذکر کی گئی ہے کہ جب بدعت کا کام معاشرے کے اندر ایجاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی مثل سنت کو اٹھا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نحوست ہے بدعت کی کہ جب بدعت آتی ہے سنت چلی جاتی ہے، اور کسی قوم سے اللہ کے نبی کا طریقہ اٹھ جانا یہ کوئی معمولی نقصان ہے؟ وہ طریقہ جو ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، اس طریقے کا اٹھ جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اٹھ جانا، یہ عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ جب بدعت آتی ہے سنت چلی جاتی ہے، خود حدیث میں موجود ہے۔ خوش بخت ہونا، یہ بھی حدیث پیچھے ذکر کی جا چکی ہے۔ اچھا یہ تو خیر فضیلت کی چیز ہے، یہاں پر غلطی سے ذکر کی گئی ہے، عمل کا قبول نہ ہو، عمل کا قبول نہ ہو، عمل کا قبول نہ ہونا، یہ بات میں پیچھے واضح کر چکا ہوں کہ سنت پہ عمل کیے بغیر کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ تو گویا کہ جب انسان سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ اس کا عمل اس کے اوپر رد کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر ایسی کوئی بات ایجاد کی جو اس دین میں سے نہیں، اللہ کو فرمائے کہ وہ بات یا وہ ایجاد کرنے والا مردود ہے، اس کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح 8ویں وعید عذاب الہی کا شکار ہونا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے، سنن دارمی کی روایت ہے، کسی شخص کو دیکھا کہ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، پڑھنے کے لیے بالکل تیار ہے، تکبیر کہنے والا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ نفل تو نہیں ہوتی، مکروہ ہے، نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ تو وہ شخص تکبیر کہنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہوا تھا اور عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو پوچھا، یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے اس نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب دیں گے؟ اس کا سوال دیکھیے کیسا عجیب سا دھوکے کا سوال تھا، عجیب سا سوال تھا کہ ظاہر ہے کہ کوئی نماز کے بارے میں تو یہ نہیں کہے گا کہ نماز کی وجہ سے اللہ عذاب دیں گے، نماز پر تو اللہ عذاب نہیں دیتے۔ تو اس نے سوال کیا کہ کیا عصر کے بعد اس 2 رکعت کے پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دیں گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، نماز کی وجہ سے عذاب نہیں دیں گے، سنت کے خلاف کرنے کی وجہ سے تمہیں عذاب دیں گے۔ نماز کی وجہ سے عذاب نہیں ہے، نماز تو اللہ کا عذاب کا ذریعہ نہیں، لیکن چونکہ یہ طریقہ تمہارا نبی کے طریقے کے خلاف ہے، لہذا سنت کی خلاف ورزی کی وجہ سے اللہ عذاب دے گا۔ قرآن کریم میں سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی ذات گرامی دنیا میں موجود تھی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دے گا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے۔ اور استغفار کرتے ہوئے، جب کوئی قوم استغفار کر رہی ہو، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ عذاب نہیں دیں گے۔ تو آپ دیکھیے اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کا موجود ہونا
یہ عذاب الہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی کی ذات موجود ہو تو عذاب نہیں آتا، اللہ کے نبی کی سنت اگر کسی معاشرے میں کسی قوم کے اندر موجود ہو تب بھی عذاب نہیں۔ تو اسی لیے کوئی معاشرہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تھاما ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چل رہا ہو، ایسا معاشرہ عذاب الہی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہمارا آخری آج کا موضوع ہے اتباع سنت کی صفت کا حصول۔ بس یہ آخری بات ہے، انشاءاللہ وقت کچھ زیادہ لگ جاتا ہے، اصل میں یہ موضوعات ایسے ہیں، میں عجیب بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ موضوعات، یہ صفات اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفات میں سے ایک ایک صفت ایسی ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے ایک نشست ناکافی ہے، ایک نشست ناکافی۔ اتنے گہرے یہ موضوعات، ایسے ہی تھوڑی اللہ کی محبوبیت ملتی ہے۔ آپ ایک ایک صفت پر دیکھیں، اللہ کی محبوبیت مل رہی ہے، اللہ پسند کرتے ہیں، تو ایسے کیسے پسند کرتے ہیں؟ یہ صفات ہیں ہی ایسی کہ ان میں پورا کا پورا دین ان کے اندر آ جاتا ہے۔ بہرحال اتباع سنت کی صفت کو حاصل کرنے کا طریقہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ بہرحال ظاہری اعتبار سے ہم کیا طریقے اپنائیں، اس کے لیے میں 5 طریقے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو دعا کا اہتمام کریں، اپنی زبان میں کوئی بھی آپ دعائیں مانگیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے دے۔ ایک دعا میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک وارزقنی طاعتک وطاعت رسولک وعملا بکتابک۔ یہ ایک بہت پیاری چھوٹی سی دعا ہے، آپ اس کو یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اے اللہ میرے دل کے کانوں کو اپنے ذکر کے لیے کھول دے، اور اے اللہ مجھے اپنی اطاعت کی اور اپنی نبی کی اطاعت کی اور اپنی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اپنے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور اپنی کتاب یعنی قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس دعا کو کثرت سے مانگا کریں، یہ حدیث میں یہ دعا خود سکھائی گئی۔ حضرت عارض آور فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا میں آپ کی محبت کی وجہ سے آیا۔ انہوں نے فرمایا قسم دے کر، اللہ انک تحبنی، اللہ کی قسم تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ضرور آپ مجھے سکھائیے، بتائیے۔ انہوں نے مجھے یہی دعا سکھائی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ مجھے اس دعا سکھائی ہے۔ تو یہ نبوی دعا ہے، اور اس دعا میں اللہ رب العزت نے کتنا پیارا مضمون ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا مضمون اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ ایک تو ذکر کے حوالے سے بھی بہت پیاری بہترین یہ دعا ہے، اور دوسری اتباع سنت کے حوالے سے بھی بہترین دعا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو ایک کام تو یہ کہ دعا کا اہتمام کریں اور دعا کا کثرت سے اہتمام کریں۔ یہ ساری صفات کو میں نے عرض کیا ہے اپنانے کا بہترین طریقہ اللہ سے مانگنا، کیونکہ اللہ کے قبضے قدرت میں سارے خزانے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارے خزانوں کے حامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارے خزانوں کے قابض ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے میں ساری دنیا اور آخرت کے خزانے ہیں۔ جب اللہ ہی کے خزانے ہیں تو اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ دوسرا طریقہ سنت کا سیکھنا سکھانا۔ سنت کا سیکھنا سکھانا، اس کے لیے مذاکروں کی ضرورت ہے۔ آپس میں گھر کے اندر بھی، گھر کے افراد جیسے کھانے کی نشست پر اگر جمع ہیں تو کھانے کا مذاکرہ ہو، اسی طرح کسی سے مل رہے ہیں سنت کا مذاکرہ ہو، کوئی بات سامنے آ گئی، کوئی ٹاپک چل رہا ہے اس میں سنت طریقے کا مذاکرہ ہو۔ سنت طریقے کا مذاکرہ، سنت طریقے کا سیکھنا سکھانا، ایک دوسرے کو سنت بتانا اور پوچھنا اور سیکھنا سکھانا، یہ ایسی چیز ہے کہ جو صحابہ کا طریقہ تھا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا مذاکرہ کرتے تھے کہ اچھا بتاؤ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں طریقے کے بارے میں کیا بات معلوم، تو وہ بتایا کرتے تھے۔ آپ نے کتنی ایسی حدیثیں سنی ہوں گی کہ صحابی فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے اندر موجود تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، کہ میں تمہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا جی پڑھ کے دکھائیے۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ معاشرے کے اندر کتنی خوبصورت شکل ان کے اندر موجود تھی کہ جہاں بیٹھے 4-5 افراد
تو ان کی گفتگو کے موضوعات میں سے ایک موضوع نبی علیہ السلام کی سنت کا مذاکرہ ہوتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ خود بخود سنت کے سیکھنے سکھانے کا ایک مزاج بن گیا۔ حضرت ایک بڑی بہترین بات مجھے بخاری شریف کے اندر ملی، حضرت ابن عون رحمہ اللہ بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ثلاث احبہن لنفسی ولاخوانی، تین چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنی ذات کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہوں۔ ایک تو یہی سنت کہ جس کے سیکھنے سکھانے میں لوگ لگ جائیں، ایک دوسرے سے بتانے میں لگ جائیں۔ ایک تو مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ لوگ سنت کے سیکھنے سکھانے میں لگیں۔ دوسرا، قرآن کو سمجھنے میں اور قرآن کے بارے میں سوالات کرنے، کہ قرآن سیکھنے سکھانے میں لگ جائیں، سنت سیکھنے میں لگ جائیں، قرآن سیکھنے میں لگ جائیں۔ اور تیسری چیز کہ خیر و بھلائی کے علاوہ ہر چیز کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ نقصان ہے انسان کا، دین کا اور دنیا کا، کہ جس چیز میں کوئی فائدہ نہیں اس چیز میں لگنا اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ تو فرمایا ان تینوں باتوں کو، سنت سیکھنے سکھانے میں لگنا، قرآن سیکھنے سکھانے میں لگنا اور فضول کاموں کو ترک کرنا، یہ تین کام ایسے ہیں کہ جن کو میں اپنے لیے بھی پسند کرتا ہوں اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ بھارت سنت کا سیکھنا سکھانا، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایک مزاج بنائیں، اس مزاج کے مطابق جہاں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ رہے ہیں، مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، کسی سے گفتگو ہو رہی ہے، وہاں پر باتوں کے درمیان میں کسی سنت کا مذاکرہ کریں۔ پانی پینے کا مذاکرہ، پانی پینے کی سنت کیا کیا ہے، کھانا کھانے کی سنت کیا کیا ہے، لباس کی سنت کیا کیا ہے، یہ مذاکرہ کریں۔ تیسری چیز، متبعین سنت کی صحبت، متبعین سنت، اللہ والوں کی صحبت، دوسرے الفاظ میں اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، کیونکہ جب سنت کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، ان کے صحبت میں ہم اٹھنا بیٹھنا اختیار کریں گے تو ان کا رنگ ہماری زندگی کے اندر خود بخود چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کسی کاروباری، کسی تاجر پیشہ انسان کے ساتھ کچھ دن بیٹھیں، آپ کی زبان پر بھی یہی خرید و فروخت کی باتیں شروع ہو رہی۔ کسی آپ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھیں کہ جو گالیاں دیتا ہو، زبان میں اس کی بے حیائی اور فحش گفتگو کا مزاج ہے، آپ کی زبان خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی زبان کی آپ کی غلط گفتگو شروع کر دے گی۔ یہ ہوتا ہے، رنگ چڑھتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں انسان جب بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں آتی ہے، سنت کی اتباع آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آتے ہیں، فکر آخرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو متبعین سنت کی صحبت، یہ بھی ایک اہم ترین طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ، سیرت اور سوانح کی کتابوں کا مطالعہ۔ سیرت اور سوانح کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت پر لکھی گئی کتابیں بہت عام دستیاب ہیں، ہر انسان اپنے گھر بیٹھے ان کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ البتہ مستند کتابوں کا مطالعہ، مستند، اور ان میں سے ایسی جو خاص سنت پر لکھی گئی ان کتابوں، مثلا ایک کتاب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اسوہ رسول اکرم، اگر آپ نے نام سنا ہو، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجلہ خلفاء، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے بھی شیخ، اندازہ کیجئے کتنی بڑی شخصیت ہو۔ ان کی ایک بڑی پیاری، بہت بہترین، بہت عمدہ اور بہت بابرکت کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو اپنے پاس محفوظ کیجئے، اس کو مطالعے میں لائیے اور روزانہ اس کی گھر کے اندر تعلیم کی شکل پیدا کیجئے۔ کچھ وقت، چاہے 5 منٹ کا کیوں، مثال کے طور پر اس کے اندر آپ نے کوئی ٹاپک نکالا، لباس پہننے کا طریقہ، اس لباس پہننے کی سنتوں کا مذاکرہ ہو جائے۔ اب گھر والے ہیں، بچے ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سونے سے پہلے اگر تھوڑا سا وقت 5 منٹ کی تعلیم ہو جائے، یہ 5 منٹ کہنے کو تو 5 منٹ ہیں، سال بھر میں اس سے ہمیں علم کا کتنا بڑا خزانہ ملے گا، عمل کے کتنے طریقے ہمارے اندر آئیں گے۔ بہت بہترین طریقہ، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر تعلیم کو جاری کریں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ، غیر معمولی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح علیکم بسنتی ایک کتاب ہے، حضرت مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے استاد محترم، ان کے بھی والد مکتب رحمہ اللہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے علیکم بسنتی۔ کتاب کیا ہے؟ کتابچہ ہے چھوٹا سا،
لیکن بڑی ہی بابرکت کتاب، بہت ہی بابرکت کتاب۔ اس میں بستر سے اٹھنے سے لے کے بستر پہ دوبارہ جانے تک پورے دن کے کاموں کا سنت طریقہ موجود ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ قدس اللہ سرہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 سنتیں کے نام سے کتابچہ ہے۔ اس طرح کی کئی سارے کتابچے، میں مثال کے طور پر کچھ ذکر کر رہا ہوں، ورنہ ایسے معاشرے کے اندر بہت سارے الحمدللہ کتابچے اور کتابیں موجود ہیں۔ ان کتابوں کو اپنے مطالعے میں لائیے، اور ان کو مطالعے میں لائیے نہیں بلکہ مطالعہ اپنی زندگی کا حصہ بنا دیجیے، اس سے آپ کے اندر سنتوں کو اپنانے کا شوق ہے۔ اور آخری طریقہ، بہت اہم طریقہ، حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، خود احتسابی، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کون کون سی سنتوں کو عمل میں رکھتے ہیں اور کون کون سی سنتیں آپ کے عمل میں نہیں ہیں، اس کی مارکنگ کیجیے۔ اور اس کے لیے آپ سیرت کی اور سنت کی کتابوں کو سامنے رکھ کر اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیجیے۔ مثال کے طور پر اپنے سامنے آپ اپنے آپ کو پیش کیجیے اور اپنے کھانے کو دیکھیے، سوچیے، لباس کو سوچیے، اپنے پینے کو دیکھیے، اپنے چلنے کو دیکھیے، اپنے رشتوں کے تعلقات کو نبھانے کو دیکھیے، اپنے معاملات کو دیکھیے، اپنی گھریلو زندگی کو دیکھیے، اپنی گھر سے باہر کی زندگی کو دیکھیے، لوگوں کے ساتھ کیا معاملات، معاشرتی زندگی کے کیا اصول و ضوابط ہیں، ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو پرکھیے، اور جہاں جہاں خلاف سنت آپ کی زندگی میں کوئی کام نظر آئے اس کو واضح طور پر الگ کہیں لکھیے کہ یہ میری زندگی کے اندر سنت نہیں ہے، مجھے اس کو عمل میں لانا ہے۔ حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنے گھر والوں کے اندر کچھ سنت کا غیر معمولی مزاج دیکھا، تو مجھے یہ فکر دامن گیر ہو گئی کہ میرے اندر سنت کے اوپر عمل کرنے کے حوالے سے کتنی بات موجود ہے اور کتنی نہیں، مجھے بھی تو جائزہ لینا چاہیے۔ حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اتنے بڑے بزرگ، اپنی اہلیہ کو انہوں نے کچھ سنت کے حوالے سے اہم کام کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں یہ فکر پیدا ہوئی، فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہ فکر پیدا ہو گئی کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے اندر کہاں کہاں سنت کی خلاف ورزی ہے اور کہاں کہاں سنت کے مطابق۔ کہتے ہیں میں نے 3 دن اپنا جائزہ لیا۔ کتنے دن؟ 3 دن اپنی زندگی کا جائزہ لیا۔ 3 دن تک میں اپنے آپ کو پرکھتا رہا کہ فلاں چیز میں میری کیا سنت ہے اور فلاں چیز میں میرا سنت پر عمل کتنا ہے اور کتنا سنت کے خلاف ہے۔ 3 دن تک میں نے اپنے آپ کو پرکھا، جانچا، اور 3 دن تک اپنا جائزہ لیتا رہا، اور 3 دن کے اندر میں نے پھر یہ کچھ چیزیں اس طرح کی نوٹ کی کہ جو میری زندگی میں نہیں تھی میں نے ان کو اپنایا، اور جو میری زندگی میں تھی الحمدللہ میں نے اس پر شکر ادا کیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص بھی کوئی بھی مستغنی نہیں ہے۔ یہ ہماری بے فکری ہے کہ ہم صرف یہ بات کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ جی ہاں واقعی سنت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی، انسان کی آخرت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ یہ باتیں سب کو پتہ ہے، لیکن میری زندگی پہ سنتیں آئیں گی کیسے؟ میں سنت کا متبع بنوں گا کیسے؟ اس کے لیے مجھے خود احتسابی کی ضرورت ہے، میں اپنا جائزہ لوں۔ آپ مثال کے طور پر مسنون دعاؤں کی کتاب اٹھائیے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بچوں کی آسان نماز کی جو چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے آپ اس کو اٹھائیے، اس کے اندر آخر میں 40 دعائیں ہوتی ہیں نا، چھپی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں، آپ ان دعاؤں کو اٹھائیے اور آپ جس دعا کو پڑھتے ہیں اس کو مارک کر لیجئے، اور جس کو نہیں پڑھتے اس کو آپ الگ نوٹ کر لیجئے کہ میں یہ نہیں پڑھتا۔ مثال کے طور پر میں دودھ پیتا ہوں، میں دعا نہیں پڑھتا، میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، میں دعا نہیں پڑھتا، بھول جاتا ہوں، میں کپڑا پہننے کی دعا نہیں پڑھتا، میں نئے کپڑے پہننے کی دعا بھول جاتا ہوں، میں بیت الخلاء میں جانے کی دعا نہیں پڑھتا۔ اس طرح کی کوئی دعائیں جو آپ کی زندگی میں نہیں ہیں، آپ اس کی مارکنگ کیجئے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کیجئے۔ 1-2 گھنٹے کے اندر آپ کا یہ مسئلہ حل، آپ کی زندگی کے اندر وہ دعائیں آ جائیں گی۔ یہ کیسے آئیں گی؟ سوچنے سے نہیں آئیں گی کہ ہاں واقعی ہمیں کرنا چاہیے، میں ترغیب دیتا رہوں اور ہم ترغیب دیتے رہیں، سنتے رہیں، بیانات میں بیٹھتے رہیں، اس طرح نہیں ہوگا عمل۔ احتساب کر کے قدم اٹھائیے، عملی قدم۔ جب تک عملی قدم نہیں اٹھائیں گے کبھی بھی عمل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متبع سنت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے بندوں کی، محبوب بندوں کی صفات نصیب فرمائے۔ بس اب دعا کر لیں، جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم وبارک علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما۔ رمضان المبارک کا قیمتی اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرما۔ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنی شان محبوبیت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ جو اوصاف، جو صفات یا اللہ آپ نے پسند کیے ہیں، آپ ان صفات پر اپنے بندوں کو محبوب بنا دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دیجئے، اے اللہ ہمارے اندر وہ اوصاف پیدا کر دیجئے، وہ کمالات پیدا کر دیجئے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے رب کریم زندگی کے تمام شعبوں میں، زندگی کے تمام پہلوؤں میں یا اللہ ہم سب کو ظاہر کے اعتبار سے بھی، باطن کے اعتبار سے بھی سنت کا متبع بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو سنت کا متبع بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو سنت کے سانچے میں ڈھال دے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ اس مبارک زندگی کو اپنانے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے زندگی کے اندر جو طور طریقے اختیار کیے تھے، نبی علیہ السلام کے متبع بن کر ساری امت کے لیے اپنے آپ کو مشعل راہ کے طور پر جنہوں نے پیش کیا، اے اللہ ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسا ایمان نصیب فرما، ان جیسا تقوی عطا فرما، ان جیسا زہد عطا فرما، ان جیسی فکر آخرت نصیب فرما، ان جیسی نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرما، ان جیسی نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ ان جیسا نبی علیہ السلام کا عشق عطا فرما۔ اے اللہ یقیناً تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی بدعات سے بچا، ہر قسم کی رسم و رواج کی پیروی سے بچا، ضلالت اور گمراہی کی تمام شکلوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں حق راستے کی ہدایت عطا فرما، حق پر قائم دائم فرما، استقامت کے ساتھ اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں ایمان پر قائم دائم فرما، سنت پر قائم دائم فرما۔ اے اللہ اپنے متبعین بندوں کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر فرما۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام کاموں کو آسان و سہل فرما۔ دنیا اور آخرت کے تمام کاموں میں ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ تمام سننے والے اور تمام سننے والیوں کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان مبارک اور محبوب بندوں کی صفات سے متصف فرما۔ اے اللہ بالخصوص یا اللہ یہ اتباع سنت کی صفت جو آج ہم نے پڑھی اور سنی ہے، اے اللہ ہمیں اس صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے تمام جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے دکھوں اور دردوں اور تکلیفوں سے، آفتوں اور بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو، ہماری اس مجلس کو، اس پروگرام کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔